السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دنیا میں جب کسی کو کوئی بیماری لگتی ہے تو اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ لیکن پیارے دوستو، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جس بیماری کو آپ برا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی بیماری آپ کے لیے اللہ کی عظیم نعمت بن جائے؟ ہو سکتا ہے وہی بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور آپ کے دل کو اللہ سے قریب کر دے اور آپ کو وہ مقام عطا فرما دیا جائے جو انسان کو بعض اوقات بڑی بڑی عبادت کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسی بیماریوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ ان بیماریوں کو دنیا والے مصیبت سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 بیماریاں اللہ کی چھپی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ان 3 بیماریوں سے انسان کو اللہ کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، اور یہ 3 بیماریاں گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آئیے گا وہ 3 بیماریاں کون سی ہیں۔ نمبر 1، ہلکا بخار، یعنی بدن میں، جسم میں ہلکا بخار ہونا۔ دیکھیے گا، بخار اگر بہت زیادہ تیز ہے اور اترنے میں بہت زیادہ وقت لے رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر ڈاکٹر سے ضرور ملنا چاہیے اور اس کا باقاعدہ علاج اور اس کا ٹریٹمنٹ انسان کو لینا چاہیے۔ لیکن اگر بدن میں ہلکا پھلکا بخار ہے تو اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بدن میں یہ ہلکا پھلکا بخار بعض اوقات انسان کے لیے اللہ کی نعمت بھی ہو سکتا ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہیں، ان کے بدن میں کپن ہو رہا ہے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں کانپ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بخار آ گیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اللہ بخار میں برکت نہ کرے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ تو انسان کی خطاؤں کو، گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے سے میل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری بیماریاں تو انسان کے دوسرے 1 یا 2 عام میں ہوتی ہیں، مگر بخار ایک ایسی بیماری ہے جو سر سے لے کر پیر تک ہر رگ میں اثر کرتا ہے۔ اس لیے یہ بخار جسم کے تمام گناہوں کو انشاءاللہ ضرور بخش پائے گا۔ تو پیارے دوستو، پھر فرمایا بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر بخار ہلکا پھلکا جسم میں آ رہا ہے تو اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بخار انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ پیارے دوستو، دوسری چیز زکام، جس کو ہم اپنی زبان میں نزلہ بھی کہتے ہیں۔ زکام ایک ایسی بیماری ہے، زکام ایک عام بیماری ہے جو کبھی بھی کسی کو بھی لگ سکتی ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، مرد اور عورتوں کو، کسی کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے، اور یہ بیماری عام طور پر 3 یا 4 دن میں خود بخود اپنے آپ سے ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، مگر اس میں انسان پریشان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات انسان زکام کو برا کہنے لگتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کبھی نہیں رہا، بلکہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اگر 40 دن تک ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی بیماری نہیں ہوتی، تو پھر وہ اللہ کی پناہ مانگنے لگتے، اپنے توبہ استغفار کو بڑھا دیا کرتے تھے، اور وہ یہ سوچنے لگتے تھے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ لہٰذا زکام ہونے پر بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت انسان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے اور گناہوں کی معافی اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور پیارے دوستو، تیسری بیماری، سر میں درد ہونا یہ بھی عام بیماری ہے جو کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو آدھے سر میں درد ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو پورے سر میں درد ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی پریشان ناک صورت ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ بھی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، یا ہلکی پھلکی کوئی دوا وغیرہ لینے سے
یہ درد سر ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ پریشان کن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ درد ہونے کی صورت میں انسان کسی سے بولنا نہیں چاہتا، کہیں آنے جانے کو من نہیں کرتا، انسان سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا درد سر کو بھی انسان بعض اوقات برا کہہ دیتا ہے، اس کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی ہمارے اسلاف کے طریقے کے خلاف ہے۔ لہٰذا یہ 3 بیماریاں ایسی ہیں کہ ان 3 بیماریوں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ بیماریاں انسان کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں، اللہ کی رحمت کے ملنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور ان بیماریوں کی وجہ سے بعض اوقات انسان کی مغفرت اور بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔